ہمیشہ کہتا ہوں مجلسوں میں آیا کرو تو یہ مت بولا کرو مجلس میں جا رہے ہیں. کوئی مسلمان آفس میں پوچھے آپ شیعہ شام کو کہاں جاتے ہو تو بولو اجر رسالت کو ادا کرنے جاتے ہیں. جو نبی نے ہم سے مانگا ہے اسے ادا کرنے جاتے ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے. اور امام علی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے یفرحون بفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. اور ابن قولوی لکھتے ہیں، امام حسین سے منقول کرتے، کہتے جب فرش اعزا لگتا ہے تو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زائروں کو دیکھنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا زائر میرے غم میں کتنا رو رہا ہے. اور فرماتے جب ان کی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا ان عزاداروں کی مغفرت فرما. اب تصور کریں جن کے لیے حسین دعا کریں، کیا ان کی مغفرت نہیں ہوگی؟ رسول خدا کے پاس اصحاب آئے، یا رسول اللہ ایک بندہ ہے مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتا ہے، اصلی و اسرق، نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، اسے مسجد میں نہیں آنا. میں نے کہا خبردار، روکنا نہیں اسے. کہ یا رسول اللہ آج نماز پڑھ رہا ہے دوپہر کو چوری کرتا ہے. فرمانی الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی، منکر سے بچاتی. آج چوری کر رہا ہے لیکن روٹین کے ساتھ جب نماز پڑھنے آئے گا تو چوری چھوٹ جائے گی. نماز گناہوں کو دھوتی ہے، حمام ہے گناہوں کو دھونے کا. اہل بیت فرماتے ہیں مجلس حسین بھی اسی طرح ہے. بندہ جب مجلس میں آتا ہے تو کئی گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں، کئی برائیاں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں. کربلا حمام ہے وجود انسانی کو دھونے کا. اتنے لوگ میں نے دیکھے کربلا جاتے ہیں، عادتیں بری ہوتی ہیں لیکن آتے ہیں عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں. مرزا اسماعیل ایران کے بہت بڑے بزرگ شخصیت، انقلاب اسلامی سے پہلے، فرماتے میں محرم کے عشرے کروایا کرتا تھا. بڑے بڑے علماء، شیخ کافی، علامہ امینی، ان کی محفلوں میں مجلسوں میں خطاب کر چکے. فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسین کی مجلس کروا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا دو جوان مجلس میں آئے اور مجمع کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے. لیکن ان جوانوں کے جو کپڑے تھے وہ عزا کے حساب سے مناسب نہیں تھے. ہر محفل کا ایک لباس ہوتا ہے. آپ سوئمنگ پول جاتے ہو اپنا لباس ہے، شادی پہ جاتے ہو اپنا لباس ہے، مجلس میں آتے ہو اپنا لباس ہے، آفس میں جاتے ہو ایک اپنی ڈریس ہے، رات کو سوتے ہو بستر پہ ایک اپنی ڈریس ہوتی ہے. یہ بھی تمیز اور ادب ہونا چاہیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، لباس کون سا پہن کر جاؤں، حلیہ کیسا بنا کر جاؤں. کہتے دونوں جوان مجلس میں آئے اور رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے تھے، شوخ کپڑے، عزا سے مناسبت نہیں تھی. لیکن میں نے کہا مولا حسین کے عزادار ہیں، کیا روکنا. آئے اور بیچ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. اب مجلس سننے کا بھی ایک ادب ہے، خاموشی سے سنی جاتی ہے. ایسا نہیں بندہ مجلس میں موبائل سے لگا ہوا ہے آپس میں باتیں کر رہا ہے، بھائی یہ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ، یہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. کہتا دونوں آئے بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے. 20 منٹ مجلس میں بیٹھے اور پھر بیچ مجلس میں اٹھ کے چلے گئے. یہ بھی خلاف ادب مجلس ہے. اگر کسی مومن کو کوئی مسئلہ ہے بار بار اٹھنا پڑتا ہے تو کہیں اور جا کے بیٹھے تاکہ مجلس کا نظم اور ضبط خراب نہ ہو. کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا حسین کے عزادار ہیں، کوئی بات نہیں. یہ فرش عزا تہذیب سکھاتا ہے، یہ فرش عزا تربیت کرتا ہے. کہتے ہیں اگلے دن وہی دونوں جوان آئے لیکن اب مشکی کالا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، بڑے ادب سے آ کر مجلس میں بیٹھے. پورا 1-1.5 گھنٹہ مجلس سنی، ماتم کیا، ادب کے ساتھ مجلس سے باہر نکلنے لگے. میری نگاہیں ان دونوں جوانوں پہ رک گئی. مرزا اسماعیل کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا جوان ذرا عرض حیدر آؤ. کہ دونوں جوان آئے. کہ تم کل بھی آئے تھے؟ کہاں. کہ تیرے کل آنے میں اور آج آنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو حسین کے خیمے میں ایک بار چلا جائے نا وہ زہیر بن کے باہر نکلتا ہے. نہ بنے تو آنے کا فائدہ کیا، تبدیل نہ ہو تو آنے کا فائدہ کیا. کہ جوان کل آئے شوخ لباس تھا، نہ ادب تھا نہ تمیز تھی، بیچ میں مجلس چھوڑ کے چلے گئے. آج بڑے ادب سے تمیز سے بیٹھے ہو مجلس حسین میں.
کہ دونوں جوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ مرزا اسماعیل صاحب، جیسے کل آپ کی مجلس سے ہم دونوں نکلے، ہم آئے اس لیے تھے کیونکہ رات کا کھانا نہیں کھایا تھا. کسی نے کہا کہ اس مجلس میں نیاز ہے تو ہم آ گئے، اور جب بیٹھے اور 4-5 لوگوں سے پوچھا کہ نیاز ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں مجلس میں نیاز تو نہیں، یہ چائے کی سبیل ہے. ہم نے کہا بیٹھنے کا فائدہ کیا، ہمیں بھوک لگی تھی. پھر بیچ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. کہ مرزا اسماعیل جب مجلس سے نکل رہے تھے تو جن لوگوں نے آپ کی چائے کی سبیل پی تھی، انہوں نے چائے کی پیالیاں گلی میں رکھ دی تھی. راستے میں کسی نے ادھر کسی نے ادھر 6-7 پیالیاں پڑی ہوئی تھیں. میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی پیالیاں روڈ پہ پڑی ہیں، انہوں نے زحمت کی ہے، مولا کی سبیل چلائی ہے، پیالیاں پیسوں سے خریدی ہیں، اگر کسی کا پاؤں لگ گیا پیالی ٹوٹ جائے گی، لہٰذا یہ پیالیاں ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کہتے ہم دونوں دوستوں نے پیالیاں اٹھائیں اور سائڈ پہ رکھی. کہ گھر چلے گئے. رات کو ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا. کہتے مرزا اسماعیل خواب کے عالم میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہوئی. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کل آئے تھے نا، وہی منظر تھا. کل جس طرح لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، وہ منظر ریپیٹ ہوا. لیکن ایک نئی چیز دیکھی کہ لوگ جب آ رہے تھے تو ابا عبداللہ الحسین اور ساتھ میں غازی عباس کھڑے تھے. عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی اور قلم تھا. جو آ رہے تھے ان کے نام لکھ رہے تھے، جو رو رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے، جو نیاز پکا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے، جو بلب لگا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے. عزاداری امام حسین میں جو کام کر رہا تھا، امام کہہ رہے تھے عباس ان سب کا نام لکھو جو میرے فرش کی خدمت کر رہے ہیں خلوص سے. کا سب کا لکھا. اور اسی عالم میں ہم نے دیکھا کہ ہم بیچ مجلس جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو امام حسین نے فرمایا عباس سب کا لکھ لیا؟ کہ جی مولا لکھ لیا. کہ ان 2 جوانوں کا لکھا؟ تو کہا غازی نے کہا کہ مولا نہ ان میں ادب ہے، نہ پہننے کا سلیقہ ہے، نہ انہوں نے مجلس سنی ہے، نہ آپ کا ذکر سنا، لہٰذا میں نے ان کا نام نہیں لکھا. کہ باس تو نے دیکھا نہیں، انہوں نے 2 پیالیاں اٹھا کے کنارے پہ رکھی ہیں. مولا حسین اتنا بھی کاؤنٹ کرتے ہیں جو فرش عزا امام حسین پہ آتا ہے. ایک آنسوں تک وہ نہیں بھلاتے جو غم امام حسین میں بہایا جاتا ہے. تبھی میرے چھٹے ماں فرماتا ہے مومن ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے. تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے. واللہ زندگی کا پتہ نہیں لگتا کب کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی ہے. وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑھاپے میں مریں گے. موت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. موت جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے. کل ہی بات ہوئی ہماری اپنے عزیز دوست سے، آج صبح ڈیتھ ہو گئی. کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تبھی میرے چوتھے ماں فرماتے ہیں جب بھی ہمارے جد کی محفل میں آؤ یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے. ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ روتی ہے. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کر. تجھے نہیں پتا ہماری اماں زہرا کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے جب اپنے حسین کے چاہنے والے کو دیکھتی ہیں.